والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله تعالى وبفضل الله تعالى وبإحسان الله تعالى وبکرم اللہ تعالی. مالک کا احسان ہے کہ آج ہم نے 7واں پارہ مکمل اور 8واں پارہ نصف سننے اور پڑھنے کی سعادت حاصل کی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو فہم دین عطا فرمائے. آج انشاءاللہ تعالی ایک بہت ہی اہم موضوع پر کلام کرنے کا شرف حاصل کریں گے. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو علماء نے باطنی گناہ سے تعبیر کیا ہے. باطنی گناہ یعنی ہمارے جو ضروریات اسلام میں سے ہے نا، جو چیزیں ہم پہ سیکھنا فرض ہے، وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں: عقائد، اس کے بعد اعمال، اور تیسرے باطنی گناہ. تو یہ باطنی گناہ میں سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: قل ان صلاتی، اے محبوب بے شک آپ ان سے فرما دیجئے، صلاتی میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیایا میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. فرمانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات. اللہ کی ذات کس سے فرما رہی ہے؟ اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے محبوب سے کہ اے محبوب آپ اپنی امتیوں سے فرما دیں کہ میری زندگی، میری موت، میری قربانی، میری نمازیں، حتیٰ کہ ہر چیز جو زندگی کے اندر ہے، زندگی وما فیہا، سب کچھ جو ہے وہ میرے رب کے لیے ہے. اب بظاہر ایک بات دیکھی جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ تو حضور کسی کے عمل کرتے ہی نہیں ہے نا. حضور کا عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ امت کو یہ بات بتانی ہے کہ اگر تم عمل کرو تو صرف اللہ کے لیے کرنا، کسی اور کے لیے نہیں کرنا. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہماری بیماری کیا ہے، جس کو بیماری سے تعبیر کر رہا ہوں کہ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں دکھانے کے لیے. اس کو ایک لفظ کہتے ہیں ریاکاری. ریا، کوئی بھی عمل کرنا کس کے لیے؟ بندوں کے لیے. یعنی کوئی بھی کام جو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر سکتے تھے کسی اور کے لیے کریں، یہ ریاکاری کہلاتی ہے. اور کوئی کام اس لیے کرنا کہ کوئی میری تعریف کرے، اس کو سمعہ کہتے ہیں. ریاکاری اور سمعہ یہ دونوں حرام ہیں، گناہ کبیرہ ہے. اس کی تعریف صاحب باری شریعت لکھتے ہیں: ریا یعنی دکھاوے کے لیے کام کرنا، اور سمعہ یعنی اس لیے کام کرنا کہ لوگ سنیں گے اور اچھا جانیں گے. باری شریعت فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں بہت بری ہیں، ان کی وجہ سے عبادت کا ثواب نہیں ملتا بلکہ حرام و گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اور یہ شخص مستحق عذاب ہوتا ہے. علامہ سید شریف جیلانی علیہ رحمہ کتاب التعریفات میں ریا کی تاریخ یہی تعریف بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں الریاء ترک الاخلاص، ریا نام ہی اخلاص کو چھوڑ دینے کا ہے. یعنی کوئی بھی عمل جو آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر سکتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا. بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ چلا نہیں بیٹا یار آپ لوگوں سے. کوئی بھی کام جو بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر سکتا تھا، وہ کسی اور کے لیے کرنا ریاکاری ہے. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم ٹوٹلی کسی اور کے لیے کرتے ہیں. ہمارا عمل جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، سے کہتے ہیں ریا غیر مخلوط. یعنی ایسی ریا جس میں اختلاط ہے ہی نہیں، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم نے مخلوق کے لیے کی. اور ایک ہوتی ہے ایسی نیت جو اللہ بھی راضی ہو جائے، بندے بھی راضی ہو جائیں. جیسے کوئی شخص ہے، کوئی ناطفہ ہے، کوئی عالم ہے، کوئی حافظ ہے، اس لیے اچھا قرآن پڑھتا ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، بندے بھی راضی ہو جائیں. کوئی عالم دین اچھی تقریر اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، بندے بھی کچھ سیکھ لیں. تو اس سے کہتے ہیں ریاء مخلوط. تو اس کے اندر جتنا اجر ہوگا اتنا گناہ بھی ہوگا، دونوں چیزیں ہوگی. لیکن بہرحال ہے تو ریاکاری،
ہے تو حرام کام. یہ بیماری ہمارے مردوں کی عورتوں میں بہت ہوتی ہے. اگر یہ تہجد پڑھ لے نا, اس میں اٹھی کیا ہوا, وہ اصل میں نیند پوری نہیں ہوئی نا. کیوں نیند پوری نہیں ہوئی؟ اور رات کو اصل میں اٹھی تھی, تہجد پڑھی تھی میں نے, فجر کی نماز پڑھ کے پھر سوئی. تو یہ بتانا ضروری تھا آپ کو کہ تہجد پڑھی تھی میں نے, یہ میں نے فجر کی نماز پڑھی تھی. مطلب نیند پوری نہ ہونا بہانہ تھا کہ بتاؤں میں کہ میں نے تہجد پڑھی ہے. اور غلطی سے پڑھ بھی نہیں تو اب کیا فائدہ اس کا, یہ عبادت منہ پہ کھیت سے مار دی جائے گی. حدیث مبارکہ ہے, اس کو مسند امام احمد کی روایت ہے. حضرت امام محمد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جس چیز کا تم پر زیادہ خوف ہے, سرکار فرماتے ہیں مجھے جس چیز کا تم پر خوف ہے نا وہ ہے شرک اصغر. ایک ہوتا ہے شرک اکبر, جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا, شرک اکبر کہلاتا ہے. یہ کفر ہے, ورنہ کافر ہو جائے گا. 5 چھٹے بارے میں آیت بھی آتی ہے یہ والی. لیکن سرکار فرما رہے مجھے اپنی امت کے شرک اصغر کا خوف ہے. تو پوچھا شرک, صحابہ کہ یاسر شرک اصغر کیا ہے؟ کہنے ریا کاری. واضح حدیث ہے, سرکار فرمایا ریا کاری. اور امام وہی حکیم نے حدیث کو روایت فرمایا, وہ فرماتے ہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو عمل تم نے جس کے لیے کیا ہے نا, چاہو اسی سے بدلہ مانگو جائے, میرے پاس کچھ نہیں. یہ حدیث ہے, امام بھائی حکیم حدیث کو اپنی بحقی شریف حدیث کو نقل کیا. یہ ہمارا حال ہے. بڑی مسلم کی بڑی معروف روایت ہے, سرکار فرماتے 3 اشخاص کو سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. پہلا ہوگا حافظ, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت یاد دلائے گا. تمہیں یہ بھی دیا, ہاں دیا, یہ بھی دیا, ہاں دیا, یہ بھی دیا, ہاں دیا. پوچھا تم نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کرا؟ کہ یا اللہ میں نے تیرے لیے قرآن پڑھا, لوگوں کو قرآن سنایا. سرکار اللہ تعالیٰ فرماتا تو جھوٹا ہے, تو نے اس لیے قرآن پڑھا کہ تجھے قاری کہہ لیا گیا اور تو کہہ لیا گیا. پھر اس کے بعد شہید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے نعمتیں دی تھی, ہاں رب دی تھی. کیا کہنا, یہ دی تھی, ہاں یہ دی تھی, ہاں یہ دی تھی, ہاں. فرمایا تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کیا کرا؟ کہے گا یا اللہ میں تیرے راہ میں لڑا حتیٰ کہ میں شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے, تو اس لیے لڑا کہ تجھے شہید کہہ لیا گیا اور تو کہہ لیا گیا. آخر میں غنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا تجھے نعمتیں دی تھی, یا رب دی تھی, تو نے اس کے بدلے میں کیا کرا؟ کہے گا یا اللہ تیری راہ میں مال خرچ کیا, تیری راہ میں مال خرچ کر کر مر گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولا, تو نے مال اس لیے خرچ کیا تو غنی کہہ لیا اور کہہ لیا گیا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا تینوں کو منہ قبر گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو. یہ غنی, شہید اور حافظ کی عالم اس کی بات ہوئی. ہمارے شہید کتنا بڑا درجہ ہے نا. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے, بلکہ وہ زندہ ہیں, تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. شہید کتنا بڑا مقام ہے, لیکن شہید کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور شہید کو منہ کے بل کسی توجہ میں پھینک دیا جائے گا. ہم کس کھیت کی مولی, مجھے بتایا ذرا. تھوڑا سا عمل کرتے وہ بھی دنیا جہاں کو بتاتے, آج میں نے یہ کرا. اگر کوئی ناطخواں بیٹھا ہوا ہو, نعت پڑھ رہا ہو, اگر کوئی سیٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہوں تو زیادہ اچھے اشعار پڑھے گا, دیکھا گا نوٹ زیادہ اسی شعر کو بار بار پڑھے گا. میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. آپ ہے سامنے صحیح کہہ رہے ہو غلط کہہ رہا ہوں, آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. نام کے ساتھ سید لگا ہوا ہے, حضرت نعت پڑھ رہے ہیں, اور جب نوٹ آنا سنو گے جھوم رہے لگے پڑے صاحب. ایک شعر کو 10 دفعہ میں نے سنا, ایک ہی شعر کو, وہ بھی مولا علی کا. میں نے آج تک صدیق اکبر کے نام پہ کبھی بھی نوٹ اڑتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. عمر فاروق کے نام پہ میں نے نہیں دیکھے. عثمان غنی میں کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی, سیدھا مولا ہے بس. حضرت علی کا نام ہے, نوٹ آنا شروع ہو جائے گی. اب جو نوٹیں اڑا رہے ہیں میں اس کو بٹھاؤں اور پوچھوں تو بتا مولا علی کا جو شعر پڑھا گا اس کا مطلب تو مجھے بتا دے, وہ تک نہیں پتا ہوگا. مولا علی کا لقب ہے ابو تراب, کیوں ہے یہ بتاؤ, پتہ ہی نہیں. لیکن ہے جی کون؟ مخلص عمل. اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے, پوری دنیا کو بتا کے کہہ رہا ہم تو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے. مجھے بتایا تھا یہ ہمارے لوگوں کا حال ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر باطل نہ کرو. ہم کسی پہ احسان کریں گے تو سبب بتائیں گے اس کو, وہ تو اس وقت تیری مدد کی تھی میں نے, اس وقت تجھے میں نے یہ دیا تھا, تو نے اس کے بدلے مجھے کیا دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں احسان کے بدلے اذیت تو اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. لیکن جب تک ہم اگلے کو اپنا عمل نہ ہمارے پیٹ کا درد ٹھیک نہیں ہوتا.
تو مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں فلاں وقت میں فلاں ٹائم میں نے آپ کو یہ مدد کی تھی، کیوں بتا رہا ہے بھائی؟ اچھا پھر ایک کو نہیں 10 کو اور بتائیں گے، نہیں مطلب مولوی صاحب کی میں نے یہ مدد کی تھی، مولوی صاحب کو میں نے یہ دیا تھا، مولوی صاحب نے جنازہ نکال گیا تھا، میں یہ مدد کی تھی مولوی صاحب کی. واہ بھائی سبحان اللہ. تمہارا ثواب کس بات کو مجھے بتاؤ. اس لیے ہوتا ہے عمل، اس لیے ہوتا ہے. اگر ہم تنہائی میں عبادت پڑھیں تو ٹکرے مار میں جڑ جائیں گے، لیکن جہاں 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے تو ہا عین سین ہا خا ایسا نکلے گا. حضرت کی نماز دیکھیں آپ، سین اور ہا کی نماز، اللہ اکبر، او مائی گاڈ، اللہ اکبر. اس سے بھی اللہ اکبر ہی منہ سے نکلتا ہے، اللہ اکبر. تنہائی میں تو یہ دل بس نہیں چلتا ہے، ان کا پتہ نہیں کیا کرے. بچوں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ آپ لوگوں کا اندر بھی ہوگا نا. آپ لوگوں سے مراد بچوں کی بات کر رہا ہوں. مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو آواز ہی نہیں نکلے گی، لیکن جب کوئی مہمان آ جائے تو ہوتا اللہم صلی علی سیدنا محمد. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ ہمیں بھی آتا ہے، ہم نے بھی یاد کرا ہے. وہ بچوں نے مجھے بات یاد ہے، ہماری نانی جان جو وہ ہم کزنوں میں کسی کو کوئی چیز دیتی تھی نا تو اسے بولتے تھے میں بھی یہ کھاتا ہوں، میں بھی یہ چیزیں مجھے کھانا آتی ہے. تو کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مجھے بھی دو، میں بھی کھاؤں گا. تو یہاں یہ بھی ہوتا ہے، پڑھ کے سناتے ہیں مجھے بھی تو آتا ہے. اب ایک نعت صاحب بیٹھا ہوا ہو، نعت پڑھو، پیچھے سے گھس جائے گا اندرا لے کے مجھے بھی تو آتا ہے، مجھے بھی تو سنو. ارے بھیا اتنی بیماری ہے اور ہنسری اوپر بیٹھ کے. تو یہ ہمارا حال ہے کہ ہم کبھی بھی اس چیز کے بارے میں نہیں سوچتے کہ ہمارا عمل کا بدل آخر کیا ہوگا. میں نے آپ کو مسلم کی واضح روایت سنائی ہے، عالم، حافظ اور غنی، اللہ تعالیٰ تینوں کو فرمائے گا. اور سیریسلی یہ نہیں، اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو اپنی زندگیاں گزارتے کوئی ٹھکانا نہیں ہوتا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اولا تو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو ساتھ ساتھ اخلاص بھی عطا فرمائے. جیسے یہ آیت مبارکہ تو ویسے بظاہر دیکھا جائے تو یہ قربانی کے موقع پر عموماً بیان کی جاتی ہے، اور یہ قربانی کی دعا میں یہ آیت شامل ہے. اگر آپ قربانی کی دعا دیکھیں گے تو اس میں آیت شامل ہے، اس کی یہ والی اس کی بعد والی آیت میں شامل ہے. اسی طرح 7 پارے کی ایک آیت ہے انی وجہت وجہیہ، یہ بھی آیت میں پارے شامل ہے. تو عموماً جب پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ ہم قربانی کریں کس کے لیے کریں؟ ہمارے بیل کھڑا ہوا ہو نا گلی کو، کس دن گلی میں باندھی اتنا بڑا گلی سیدھا، وہ بھی ٹیڑھا کھڑا ہو رہا ہے، گلی اتنی چھوٹی سی ہے، اور اب کھڑا کر دیا بھائی کس کا ہے؟ ہمارا ہے، ہم لے کر آئے. ارے واہ ماشاء اللہ، قربان جائے ہمارا ہے. میں تو کہتا ہوں قربان جائیں صحابہ کرام کے عمل پر. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی مال لے کر آؤ، جہاد کی ضرورت ہے، ہمیں لوگوں کو مال دینا ہے. تو عمر فاروق نے کیا فرمایا؟ عمر فاروق کہتے ہیں کہ آج میں صدیق اکبر سے نیکی میں سبقت لے جاؤں گا، اپنا آدھا مال اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں لا کے پیش کروں گا. آدھا مال. میں کہتا ہوں جاؤ ابھی مجھے مدرسے میں کام کرنا، پیسے لا کے دو، آپ اپنی آدھی جیب خرچ بھی لا کے مجھے نہیں دیں گے. آدھا مال لا کے اللہ کی بارگاہ میں دے دیا، اور کہہ رہے صدیق اکبر سے آج میں جیت جاؤں گا. نیکی کا جذبہ تھا، کسی کو بتایا نہیں کہ آدھا مال لے کر لا کے رکھ دیا. پھر صدیق اکبر آ گئے، صدیق اکبر نے سامان پیش کیا. سرکار نے فرمایا عمر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ خدا کی قسم گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت مال عطا فرمایا تھا. صدیق نے صدیق تم کیا لے کر آئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جو کچھ تھا نا سب آپ کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا. تو اللہ سرکار پوچھے صدیق کچھ گھر والوں کے کو چھوڑا؟ فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ سے رسول ہی کافی. تو ان کو تو عمل تھا نا، انہوں نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ بھائی میں نے تو گھر کا سارا سامان اللہ کی بارگاہ میں دے دیا، لاؤ میری خدمت کرو، میری تعریفیں کرو، میرے مناقب بیان کرو. نہیں، کبھی بھی یہ بات بیان نہیں کی. عمل کیا تو صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے عمل کیا، اور کسی کے لیے نہیں کیا. اللہ کو منانے کے لیے، رسول کو منانے کے لیے عمل کیا. لیکن ہمارا عمل ان دونوں کے علاوہ سب کے لیے ہوتا ہے. اماں راضی ہو جائیں، قاری صاحب راضی ہو جائیں، امام صاحب راضی ہو جائیں، استاد صاحب راضی ہو جائیں، اچھا قرآن پڑھوں تو تراویح کے لیے رکھ لیں، اچھا بیان کر لوں تو مجھے مسجد میں خطابت کے لیے رکھ لیں، اچھا قاضی بن جاؤں، اچھا نکاح پڑھا دو لوگ نکاح پڑھانے کے لیے رکھ لیں. اور سکندر بھائی مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جب تک ہمارا کوئی بچہ فارغ التحصیل بھی نہیں ہوتا نا، عالم بھی نہیں بنتا، صحیح سے درس نبوی بھی نہیں پڑھا ہوا، جب تک نام کے ساتھ علامہ نہ لکھے ہضم نہیں ہوتا اس کو. سمجھانے میں مثال دوں، علامہ عبید رضا خان، علامہ، اوئے اوئے اس سے پوچھو علامہ سیدھا کون سے بتانا ہے؟ علامتن کون سا سیدھا ہے بتاؤ؟ نہیں پتا ہوگا، اس کی باتیں کرتے شریف آدمی ہے بیچارہ. لیکن ایک بات ہے، علامہ فلاں فلاں فلاں، علامہ سکندر احمد قادری، علامہ، علامہ کی تعریف بتانا. علامہ کیسے کہتے ہیں؟ عالم. اچھا پھر ایک بیماری اور ہے جو دور حدیث کر لیتا ہے نا،
تخصص صرف چکھا ہوگا تو مفتی بھی لکھ لگا علامہ مفتی فلاں فلاں. ایک اور بیماری ہمارے یہاں اوپر تک کہ شیخ الحدیث و تفسیر، جامع المعقول والمنقول، پیر طریقہ رہبر شریعت، استاد العلماء، زینت الفقہاء، فقیہ العصر، معروف اسلامک اسکالر. تفریح میں بولتا ہوں علامہ بولانا، لٹ جانا، تمام جانا، برباد ہو جانا. وہ یہ بھی لگا لے آخر میں. تو بعض بولتے ہیں قاری القرآن زینت القرآن، وہ تو بغل میں چھڑ رہا.